الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام معزز علماء کرام اور میری ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اللہ عز و جل کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ادارے میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی حضرت مولانا دامت برکاتہ کی دعوت پر حاضری کی سعادت بخشی. میری ماں اور بہنوں، آپ شاید یہاں جو پڑھنے والی اور پڑھانے والی ہیں ہو سکتا ہے 200 ہو، 250 ہو، 600 ماشاء اللہ مولانا فرماتے ہیں 600 ہیں پڑھنے پڑھانے والیاں، اور محلے کی مستورات خواتین آئی ہوں گی جو بھی ہوں. مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج ہم مسلمانوں کے دل دماغ میں، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت، مغربی تہذیب و تمدن اور اسکولوں کالجوں کی ڈگریاں اور ان میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں ہونے والے ظاہری دنیا کے ناپائیدار فائدے اور منفعتیں ایسی دل و دماغ میں گھس گئی ہیں کہ تم جس خطے کی رہنے والی ہو، جہاں تمہارا وطن اور گھر ہے، اور نظر ڈالو گی تو اندازہ ہوگا کہ شاید سینکڑوں گھروں میں اور ہزاروں گھروں میں کوئی ایک آدھ بچی ایسی ہے جو مدرسے کی طرف آتی ہے، ورنہ تو صبح ہی ہر طرف سے، ہر گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے، چھوٹی بچیاں، بڑی بچیاں اسکول اور کالجوں میں جانے کے لیے وہاں سے آئی ہوئی بسیں، وہاں سے آئی ہوئی ٹیکسیاں اور سواریاں ان میں بھر بھر کر کے چلی جا رہی ہے. غور سے سننا اور سمجھنا کہ میں کیا عرض کروں گا. ماں اور بہنوں اور میری عزیز طالبات، تم ہو کہ اس ادارے میں رہ کر کس بات کا علم حاصل کرو گی، اور وہ ہے کہ کالجوں میں جا کر کن باتوں کا علم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ کا آپ کے اور ہمارے اوپر یہ عظیم الشان احسان ہے کہ تم صبح اٹھتی ہو
اپنے خالق و مالک کو یاد کرتی ہو، اپنے اللہ عز و جل کی باتیں قرآن کی تفسیر کی شکل میں اور قرآن کی تلاوت کی شکل میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں، ان باتوں میں آپ کے لیے کیا ہے؟ اور اسکول اور کالجوں میں جو صبح سویرے مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں اور مخلوق کا تیار کیا ہوا لٹریچر، وہ اس کو پڑھ کر کیا ان کو ملتا ہے اور کیا تمہیں ملتا ہے؟ میں نے 4 دن 3 دن پہلے مدرسہ شاہی کے علماء اور طلباء کے درمیان یہی بات سمجھائی. کیا اے میرے عزیز طلباء، احساس کمتری کو دل سے نکال دینا. سمجھو کہ تم ہو کون، سمجھو کہ تم یہ پڑھ کر بنو گے اور بنو گی کون، اور وہ کیا بنتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میری عزیز طالبات، تم جب یہ علم حاصل کرو گی اور اللہ تعالیٰ کی امانت کو اپنے سینوں میں لے لو گی اور قرآن اور سنت کے علوم سے اپنے سینوں کو منور اور روشن کرو گی، تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ تم نے پڑھ کر اپنے خالق کو پہچان لیا، تم نے پڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تم نے پڑھ کر دنیا کی حقیقت کو جانا پہچانا، اور تم نے علم حاصل کر کے آخرت اور آخرت میں آنے والی نعمتیں، اور اگر ہم نے تقوی سے زندگی نہ گزاری اور اگر ہم نے دنیا میں صحیح زندگی نہ گزاری تو مرنے کے بعد آنے والی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اور انتہائی سخت قسم کے عذابات قبر سے شروع ہوں گے، بلکہ کہیے موت سے شروع ہوں گے، اور آگے بڑھ کر کہوں بلکہ کہیے اسی دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں. جو اللہ کا بندہ بندی اللہ عز و جل کے احکامات کو پورا کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور گناہوں سے بچ کر رہتا ہے، نہ نگاہیں گناہوں میں ہے، نہ دل میں کسی کے گندے خیالات ہیں، نہ ادھر ادھر ٹی وی انٹرنیٹ اور سیل فونوں میں گندگیاں دیکھ رہی ہے، نہ اس کی راتوں میں کوئی تصورات اور خیالات کسی حسین نوجوان لڑکے کے یا کسی فلمی ایکٹر کے، اس کی زندگی میں یہ بھی نہیں. وہ حرام مال سے بچتی ہے، وہ حرام کیریکٹر اور گندی چیزوں سے بچتی ہے، وہ فلموں سے، گانوں سے، میوزک سے، فحش اور عریانیت والے مناظر کے، چاہے ٹی وی میں دیکھنے سے، چاہے میگزین میں دیکھنے سے، چاہے سیل فون میں دیکھنے سے، ان سب چیزوں سے بچتی ہے. اس کی زبان پر گانا نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، اور غیبتیں نہیں ہے، چغلیاں نہیں ہے، ننند بھاوت کے جھگڑے لے کر بدگمانیاں اور بد زبانیاں اور تلخ کلامی اور ایک دوسرے کو گالی دینا اور حسد کی بیماریاں اور غصے کی بیماریاں، ان سب سے وہ پاک و صاف رہ کر اپنے شوہر کی صحیح معنی میں اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اور اپنے شوہر کے دل کو اپنی اداؤں سے اور اپنی شکل و صورت سے وہ خوش کرتی ہے. تو میری عزیز طالبات اور محلے کی ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ اسے مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا، نہیں، اس کی اسی دنیا کو اللہ عز و جل ایسا بنا دیتے ہیں کہ خدا کی قسم اسے دنیا میں ایک طرح کا جنت کا مزہ آنے لگتا ہے. ہاں، ایسا لگے گا جیسے دنیا میں بہار آ گئی، میرا شوہر مجھے بڑا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، محبتوں کی فضائیں ہیں، میرے بچے جو مجھے ملے وہ بھی فرمانبردار، میری ساس جو ملی وہ بھی بڑی شفقت والی، میری ننند بھاوت جو ملی وہ بھی مجھ سے محبت کرنے والی. یہ محبت کرنے والی خود نہیں بنی. جب آپ نے دین کا علم سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی، اللہ عز و جل کو پہچانا، قرآن سے جو سبق ملے، قرآن سے جو تعلیمات ملی، قرآن سے جو ہدایات ملی، آپ نے اس پر عمل کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہدایات و ارشادات احادیث مبارکہ کی شکل میں ملے. ان میں ایک ایک حدیث آپ نے غور سے پڑھی
آپ نے حدیث میں پڑھ لیا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اس لیے کہ یکفرن العشیر، وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں، اور نمبر 2 وہ شوہر کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی شوہر کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اس فیصلے کو کر کے جب زندگی گزاری، ادھر شوہر راضی، اور جیسے شوہر راضی ویسے اللہ عز و جل راضی، تو دنیا جنت بنی۔ قال اللہ عز و جل وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے 2 جنتیں ہیں۔ جو بندہ بندی اس بات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گی کہ ایک دن اس کے رب کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تم عالمہ قاری بات ہو، عربی کی بات سن لو۔ ملا علی قاری مفسر آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت فی الدنیا، جنت فی الدنیا برضاء المولا، وجنت فی الآخرة بلقاء المولا۔ ایک جنت تو میری عزیز طالبات دنیا میں ملتی ہے، وہ کیسے کہ مولا راضی ہے، مولا کی رضا کے ذریعے دنیا میں انسان کے لیے یہ دنیا اور دنیا میں رہنے والے اور دنیا کی فضائیں ایسی مانحوس ہو جاتی ہے کہ اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ادھر ادھر کے جھمیلوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا ہے، اس سے جنت ملی، اور وجنت فی الآخرۃ بلقاء المولا، اور ایک جنت آخرت میں ملتی ہے، وہ کب ملے گی؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور وہاں کی بہاریں ملیں گی اور وہاں کے لطف اور مزے آئیں گے اور اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ مولا کی حضوری میں سو جنت میں یہ دنیا، ہمارے عائشہ فرماتے ہیں مولا کی حضوری میں سو جنت ہے یہ دنیا، اور دنیا میں تو جنت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، اور نظروں کی حفاظت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، ہر لمحہ سنیے، ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، ہر پل غم حسرت کا مزہ اور بھی کچھ ہے، اور نظروں کی حفاظت کا مزہ اور بھی کچھ ہے۔ میری عزیز بچیوں، سیل فون میں رنگے ناچ دیکھنے سے، اپنے چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، حسین نوجوان لڑکے کو دیکھنے سے، بس اس ساتھ کے اوپر بازاروں میں چل کر اور شادیوں کے موقع پر حسین نوجوانوں کو دیکھنے سے، اور آپ نے اپنی نظروں کو بچا لیا، ان کو نہ دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ننگی فلم دیکھی، نظر آیا سامنے
میں یہ میرا خالہ زاد بھائی بچپن سمے سے دیکھتی ہوں، بڑا مجھ سے پیار کرتا، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ کا حکم معلوم ہو گیا، اب اس سے بات چیت بند، اب اس کی طرف نظر ڈالنا بند کر دیا، طبیعت پر بڑا زور پڑ رہا ہے۔ یہ ہے ہر پل غم حسرت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، اور ہر لمحہ شہادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ نفس کے تقاضوں کو، نفس کی چاہتوں کو پورا نہ کرنا، طبیعت میں زور پڑنا، جو اس طرح گھٹ گھٹ کر، جو اس طرح مر مر کر زندگی گزارتا ہے، جب اسے موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور اسی لیے میری عزیز بچیوں، حدیث شریف میں آیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ میرے بھائیوں، ساتھ بیٹھنے والوں اور میری ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری حدیث شریف کا خلاصہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو ایک فرشتے کو بھیجا، جا کے دیکھو، دیکھ کے آیا، رپورٹ دی، کیا کہا؟ یا اللہ تعالیٰ یہ تو سارے انسان اس جنت ہی میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تو بہت شاندار جگہ، اس کی نہریں ہیں بڑی عمدہ، اس کی حوریں بڑی عمدہ، اس کے پینے کھانے کی چیزیں بڑی عمدہ، اس کے ساز و سامان بڑے عمدہ، اس کے محلات بڑے عمدہ، یہ تو سارے انسان اسی میں چلے جائیں گے۔ اور ہے اس کے بعد جہنم کو بنا کے جب وہاں بھیجا گیا تو فرشتے نے آ کے رپورٹ دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی بھی نہ جائے گا، اس میں ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ میری بچیوں، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جلنے والی آگ، اندازہ لگاؤ۔ آج ہم ذرا کسی سے عشق و معشوقی ہوئی، گھر سے بھاگ گئے، گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، نکل گئی، کیوں؟ مجھے تو وہیں جانا ہے۔ یہ دل کا عشق کسی سے بہت مرتبہ ایمان ختم کر دیتا ہے۔ بہت سے جوان دنیا سے اس حال میں مر گئے، کسی عیسائی لڑکی سے عاشق ہو گئے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں اور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں بے شمار جوان مسلمان بچے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عیسائی لڑکی پر عاشق ہو کر چلے گئے اور اپنی پوری زندگی ختم کر دی، سمجھ لو عیسائی بن گئے۔ کبھی لڑکی چلی گئی، کبھی لڑکا چلا گیا۔ یہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو، نظر سے۔ اگر نظر بچے، تم نظر نہ ڈالو، میرے اللہ اعلان کرتے ہیں قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، مومن بچی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی بات نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہ کو بچا لے۔ میری عزیز بچیوں، دھیان سے سنو اور دل کی تختی پہ لکھ لو۔ میں آپ کو، آپ علم پڑھتی ہیں، قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نظر بچا لی تو جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے نبی، مومن مردوں عورتوں سے کہہ دو یہ نظروں کو نیچا رکھیں، جب ان کی نظریں نیچا رہیں گی تو یحفظن فروجہن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ نظر بچنے سے شرمگاہ خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ نظر سمجھو راستہ ہے۔ جب آپ نے دروازے کو بند کر دیا، وہاں لوک اور تالا لگا لیا، ہرگز کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب کوہ بوٹا سے تو گزرے تو نظر بچا کے جانا۔ اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو خاص اسی کو فرماتے ہیں دین کا دیکھ ہے خطر، خواجہ صاحب کی شعر سنیے، دین کا دیکھ ہے خطر،
اس نے نہ پائے نظر، کوئے بتا سے تو اگر جائے تو سر جھکائے جا، دین کا دیکھ ہے خطر، دین کا خطرہ ہے، اگر نظر پڑے گی یہ محبوب دل میں جائے گا، یہ معشوق دل میں جائے گا، اللہ دل سے نکل جائیں گے۔ ہاں میری عزیز بچیوں، اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنا گھر قرار دیا ہے، یہ دل سمجھ لو دار السلطنت ہے، یہ دار الخلافہ ہے، یہ راجدھانی ہے جس کی اللہ عز و جل کی۔ اگر تم اس راجدھانی کو، اس کیپٹل کو، اس دار الخلافہ کو بچانا چاہتی ہو تو بارڈر کی حفاظت کر لو۔ جس ملک کا بارڈر محفوظ ہو، جس ملک کی سرحدیں محفوظ ہو، وہاں اچھے مضبوطی سے پہرا موجود ہو تو اس ملک کی راجدھانی، اس ملک کا کیپٹل بھی محفوظ ہوگا۔ اور اگر بارڈر کمزور پڑ گیا تو دشمن آ جائے گا، اندر داخل ہو جائے گا۔ ہمارا آپ کا دشمن ایک تو اندر بیٹھا ہے نفس، اور دوسرا ہے شیطان۔ نفس ہے گرو اور شیطان ہے اس کا چیلا۔ اس پر لمبی باتیں ہیں، کسی وقت بتاؤں گا۔ تو یہ نفس و شیطان دونوں ملتے ہیں۔ یہ جو شیطان ہے یہ سب سے خطرناک ہمارا دشمن۔ میری بچیوں سنو اور دل میں اس کو اتار لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم من سهام ابلیس مسموم۔ یہ جو نظر ہے یہ شیطان، دشمن، لعین، ملعون، مردود ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیسا تیر؟ زہریلا تیر ہے۔ میری بچی ہو سنو، اگر تیر کسی کے بدن میں لگ جائے، اس کی مرہم پٹی کر لی جائے، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کچھ دنوں میں شفا مل جائے، لیکن اگر یہ تیر زہریلا ہو اور زہر میں پکایا گیا ہو اور پھر یہ تیر ہمارے بدن پہ جا کے لگ جائے تو بدن پہ لگتے ہی یہ زہریلا تیر ہمارے بدن میں زہر پھیلتا چلا جائے گا، اور جب بدن میں زہر پھیلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ میری عزیز طالبات بس سمجھ لینا، یہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زہریلا تیر ہے۔ جب یہ دل پہ جا کے لگے گا ایمان کو زہر آلود کر دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ زہر اتنا بڑھ جائے کہ دل کے اندر ایمانی موت واقع ہو جائے اور ایمان دل سے نکل کے بھاگ جائے۔ دین کا دیکھ ہے خطر، اس نے نہ پائے نظر، کوئے گنا سے تو اگر جائے تو سر جھکائے جا۔ اگر کہیں ایسی جگہ میں سامنا ہو جائے، کوئی چیز یار گھر میں آ گیا، وہاں سے اٹھ جاؤ، چچا تایا اور انکل اور کزن اور ماموں اور خالو اور پھوپھا اور ان سب گھروں میں اگر ٹی وی ہے اس کے اندر جاؤ نہیں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضرت مولانا وہ ایسے تو ناراضگی ہو جائے گی، اور ایسے تو وہ رشتے دار ہم سے خفا ہو جائیں گے، اور ایسے تو ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا، کل کو وہ بھی نہیں آئیں گے، تو ان سے کہہ دو سارا جہاں ناراض ہو، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے۔ سمجھ رہی ہو؟ سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اللہ کی ذات، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔
اللہ اللہ، ہاں اس نظر سے دیکھ کے فیصلہ کرو. بتاؤ مجھے، تم ابھی سمجھدار نوجوان بچیا ہو، ماں کے پیٹ میں جب ہم تیار ہوتے ہیں، کون سا خالو مامو پھوپھا، کون سی برادری قوم اور کون دنیا کا چھوٹا بڑا کون گیا تھا وہاں ہمیں تیار کرنے؟ میری عزیز بچیوں، کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں، ہاں بے شک کوئی نہیں، بس ایک میرا آقا وحدہ لا شریک لہ اللہ، اسی سے میری بچیوں، اسی نے ہمیں بنایا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. جو شخص دنیا میں اس طرح زندگی گزارے گا کہ وہ صرف اسی کی مان کے چلے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلے گا، شادی بیاہ آئی، ساری رسموں کو توڑ ڈالا، بچی دین سیکھ کے آئی ہے، اصلاح الرسوم لے لی، بہشتی زیور لے لیا اور علماء سے پوچھ لیا اور رسم و رواج کی ایک پوری فہرست تیار کر لی، جہاں سے لڑکے نے پیغام بھیجا ہے ان کو پوری رسم و رواج کی فہرست دے دی اور بتا دیا اگر جو تمہیں منظور ہے تو یہ ساری رسمیں نہیں ہوں گی. خالہ بھی جل بھن گئی، ممانی کے بدن میں بھی آگ لگ گئی، چچا تایا بھی برہم ہو کے راتوں رات گھر پہ پہنچ گئے اور آ کے ساری پنچایت اور میٹنگ ہو گئی اور کہنے لگی ماں کو، اس اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، یہ تو ہمیں ذلیل کرنے پر اتر گئی ہے، ایسا کیسا دین کا علم ہے، فلاں مولانا بھی تو کر رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب کے یہاں بھی تو ہوئی، فلاں قاری صاحب بھی نے بھی تو آ کے ہمارا نکاح پڑھایا تھا اور ہم نے تو ساری رسم و رواج کی تھی، یہ کیا تم نیا دین لے کے آئی ہو؟ اسے کسی نے پاگل کر دیا، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ. لیکن وہ اللہ کی بندی یہی جواب دیتی ہے، کیا تو نہ چھوٹے، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، کیوں تیرا چھٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب. جیسے ہی رسم و رواج کر لی، حرام کام کر لیے، شادیوں میں ریاکاریاں کر لی، رسم و رواج کر لیے، بینڈ باجے بجا لیے اور تیجے تیجے کیا ہے وہ بجا لیا اور یہ ساری خرافات کر لی، ریاکاریاں کر لی، دکھلاوا کر لیا. میری ماں اور بہنوں اور لڑکی کی آنے والیوں، غور سے سن لو، سب سے پہلے قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو گرمایا جائے گا اس میں وہ 3 سب سے پہلے ریاکار ہوں گے، دکھلاوا کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہوں گے. سب سے پہلے جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ کو ان سے گرمایا جائے گا. ساری شادیوں کا نچوڑ، ساری شادیوں کا خلاصہ، ساری رسم و رواج کا نچوڑ دکھلاوا. اور لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مڑھا مت کرو، ارے میں نے مڑھے کھا رکھے ہیں، آج لوگ کیا کہیں گے؟ مال بچانے کے لیے دیکھا اب رسم و رواج کی باتیں نکال کے لے آیا. یہ دینا لینا دکھلاوا سارا مت کرو. یہ راتوں کے لمبے چوڑے لائٹیں اور اتنے اسراف اور فضول خرچیاں اور 20 اور 12 10 قسم کے کھانے نام پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگ کہیں بھائی کیا زبردست بات تھی اور کیا ہی کہنے تھے. میری ماں اور بہنوں، خدا پاک کی قسم، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، سنو، مدرسے میں گرلس مدرسے میں بیان ہے، مدرسہ البنات میں اما عائشہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جن کے بھیجا، کہلوا کے بھیجا، اما جان کچھ نصیحت فرمائیے. اما عائشہ نصیحت فرما رہی ہے، اے مدرسۃ البنات کی بچیوں اور خواتین معلمات اور آئی ہوئی لڑکی کی عورتوں، اس نصیحت کو لکھ لو، دل پر لکھ لو، اپنی کاپیوں میں لکھ لو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اما جان کچھ نصیحت فرمائیے. ترمذی شریف میں روایت ہے، غالباً مشکات شریف میں روایت موجود ہے.
اما جان نے نصیحت کیا لکھ کے دے دی، آئے ہائے کیا بتاؤں، میرے آپ کے زندگی کے ہر دن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر قدم کے لیے اس میں روشن رہنمائی موجود ہے۔ کیا لکھا؟ اما بعد، سن لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاویہ سن لو، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ إلى الناس، كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کا بندہ بندی کوئی کام کرتا ہے اور کرتے وقت میں وہ اللہ کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے، وہ اللہ کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اتنا مجاہدے والا کام ہے، وہ سنت کے مطابق شادی کرنا وہ اتنا مجاہدے والا کام ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، جملے کرتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، دان و تشریح کی باتیں کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی باتیں نکال کر اماں ابا کے دل کو اور بیٹی کے دل کو ایسا کر دیتے ہیں وہ چورا ہو جاتا ہے، وہ خون سے لت پت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شہادت ہے جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں شہادت کے مضمون سے بیان کیا۔ ابھی عن قریب روایت آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ ارے دل پہ زور پڑ رہا ہے، چھریاں چل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص ملامت کرنے پر اترا ہے۔ کیا نیا دین لے آئی ہو؟ کیا نئے مولوی ملا کے چکر میں آ گئی ہو؟ ارے سب چلتا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی طرح لے کے چلنی پڑتی ہے۔ اس بے وقوف عورت کو پوچھو جو تمہیں سمجھا رہی ہے لا الہ الا اللہ میں کہیں آیا لا الہ الا اللہ والا القوم، لا الہ الا اللہ والا الجزا، لا الہ الا اللہ والا القایا، لا الہ الا اللہ والا الخلا، وہاں کہیں آیا ہے لا الہ الا اللہ؟ وہاں صرف یہ آیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میری عزیز بچیوں، اس نے زبان حال سے یہ اقرار کر لیا کہ آج سے میرے اوپر، میرے گھر پر، میری پرائیویٹ زندگی پر، خلوتوں پر، جلوتوں پر، خوشیوں میں، غمیوں میں، میری زندگی کے ہر موڑ پر اگر آج سے کسی کی چلے گی تو کس کی چلے گی؟ اللہ کی صرف من رکھو، اللہ عز و جل کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ جیسے حضور کا نام عظمت والا ہم ضرور پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل کا نام بھی عظمت والا ہے۔ بہرحال آج سے کس کی چلے گی؟ اللہ عز و جل کی چلے گی۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ اگر میری عزیز بچیوں مومنو یہ ایمان اتنا سستا ہوتا کہ کلمہ بھی پڑھ لیا اور سب کچھ کرتے رہو تو مکے کے گلی کوچے میں خدا کی قسم مشکل ہو جاتا کہ کوئی کافر ملے، ہر انسان کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن ان کو معلوم تھا یہ کلمہ دو دھاری تلوار ہے، یہ کلمہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف لا الہ کی تلوار چل کر اللہ کے سارے غیر کو کاٹ دو، دلوں سے نکال دو، اور معاشرت تمدن تہذیب کے اندر کسی کی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی سب کو نکال دو۔ الا اللہ، بس وہی ایک اکیلا اللہ۔ ایک بات کہتا چلو، جب میری ماں بہنوں آپ اور ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں، تان و تشنی بھی بہت آئی، تنقیدیں بھی بہت آئی، رونا بھی بہت آیا اور دل بھی بہت ٹوٹا اور حالات آتے رہے، لیکن اللہ کے دین کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین و شریعت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، تو ذرا سن لو مزے کی بات۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کیا فرمایا؟ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، بس اتنا کہہ دیا اور جنت مل گئی. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، میری مائیں بہنیں جم گئی، میرے بھائی بزرگ جم گئے. کیا؟ ہمارا پالنے والا اللہ. لوگوں نے کہا بے جا لڑکیوں کے رشتے ملنا مشکل ہو جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا اگر ایسے چلو گے تو. ہاں آج کا حالات ایسے کرنا پڑتا ہے. تم نے کیا کہا؟ ربنا اللہ. قوم بائیکاٹ کر دے گی، تایا چچا خاندان والے سب چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے کیا کہا؟ ربنا اللہ. مشکل ہو جائے گی، فیملی خاندان والے سارے ٹوٹ جائیں گے. کل کو تمہیں بھی دنیا میں رہنا ہے، جینا ہے، اور بیماری اور رنج و غم بھی ہے، اور حالات بھی ہے، ضرورت پڑے گی. تم نے کیا کہا؟ ربنا اللہ. عزت دینے والا میرا اللہ ہے، روزی دینے والا میرا اللہ ہے، راحت و چین و سکون دینے والا میرا اللہ ہے، اور مجھے دنیا میں خوشگوار زندگی دینے والا، سکون والی زندگی دینے والا، چین والی زندگی دینے والا میرا اللہ ہے. اور میرے بیٹوں کے لیے خوبصورت دیندار بچیاں مجھے جوڑے میں دینے والا میرا اللہ ہے، اور میری بچیوں کے لیے پیار و محبت کرنے والے خوبصورت داماد اور شوہر دینے والا میرا اللہ ہے. یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے خزانے میں ہے. اے دنیا کے انسانوں، میں نے تو کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میری عزیز طالبات یہ ہے جمنا. آج ہم سب رب اللہ کہتے تو ہیں لیکن جمتے نہیں. جب اس پر جمیں گے تو کیا ہوگا سنو. ارے دنیا میں جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو وہ معشوقہ آزماتی ہے، اور وہ آزما کے دیکھتی ہے یہ میرا سچا پکا عاشق ہے یا ویسے ہی عشق کی باتیں کرتا ہے. طرح طرح سے آزماتی ہے. مجنون لیلا نے مجنون سے خبر بھجوائی تھی، یہ کہا تھا تمہیں عشق محبت کا دعویٰ ہے، مجھے اپنے بدن کے گوشت کا اتنا ٹکڑا کاٹ کے دے دو. تو مجنون نے یہ کہلوایا ارے لیلا تم اتنی بات کرتی ہو، تم نے یہ کیسے کہا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دوں؟ پورا بدن جہاں سے چاہے کاٹ کے لے لے. یہ صرف ایک آزمائش تھی. میری ماں اور بہنوں، اللہ جب اپنے بندے بندیوں کو اونچے اونچے درجات دنیا میں آخرت میں دیتے ہیں تو ذرا آزمائشیں آتی ہے، ذرا مجاہدات آتے ہیں. جمنا اصل ہے، ماننا اصل نہیں. جی پھر کیا ملے گا وہ مجھے بتانا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. آگے ملے گا انعام. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. موت کا وقت ہے، دنیا سے جا رہی ہے، سب چھوٹ رہے ہیں، گھر بار چھوٹ رہا ہے، اور والدین چھوٹ رہے ہیں، پیارا شوہر چھوٹ رہا ہے، پیارے پیارے بچے چھوٹ رہے ہیں، اولاد چھوٹ رہی ہے. دل میں بظاہر صدمہ اور غم ہے. بچوں کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے. میرے 7 بچے ہیں، 7ویں بچی ہے 4 مہینے کی، 3 مہینے کی. میں جب چھوڑ کے اسے آیا میرے دل پر اتنا صدمہ، اور ابھی مجھے سب سے زیادہ جو ستاتی ہے کوئی یاد نہیں آتا، صرف وہ چھوٹی سی 3 مہینے 4 مہینے کی بچی اتنی شدت سے یاد آتی ہے کہ جی چاہتا ابھی اڑ کر کے چلا جاؤں. لیکن جب انسان دنیا سے میری ماں بہنوں ہمیشہ کے لیے جائے گا تو دل پر کتنا زور پڑے گا. چھوڑ کے جا رہا ہے، چلا جا رہا سب آخرت کے لیے، اور کبھی مڑ کے دوبارہ آ کے دیکھنا نہیں ہے. آئے ہے اللہ فرمائیں گے میری وفادار بندی اور میرے وفادار بندے جن کو تو چھوڑ رہا ہے، جن کو تو چھوڑ رہا ہے، جو محل تو چھوڑ رہی ہے، جو مکان تو چھوڑ رہا ہے، جو تیرے
بچے، جو تیرے والدین، جو تیرے گھر والے، جو تیرے یار و احباب چھوٹ رہے ہیں، آجا آجا آجا، لا تحزن، تو غمگین مت ہو جا، آجا دیکھ لے، تجھے موت سے پہلے ہم آخرت کے نظارے دکھا دیتے ہیں، جنت کے نظارے سامنے ہوں گے، وہاں کے محلات سامنے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ فرشتہ آزمانے کے لیے پوچھے گا کہ تمہیں ٹھہرا دے یہاں، تو دوڑ کے چلا کے کہو گی نہیں نہیں نہیں، اس گھر میں بلاؤں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، غموں کا گھر، الجھنوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے لے کے چلو میرے اللہ کے پاس۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو جو تم سے چھوٹ رہا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت، اور اے میری بندی یہ فرشتہ پیغام دے رہا ہے تو قبر میں جا رہی ہے، لا تخف، ڈرنا نہیں۔ تو کس چیز سے ڈرتی ہے؟ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی، اب میرا آگے انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی دنیا میں خبر دلوا رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح آجا، لوٹ کے آجا، میرے اپنے رب کی طرف آجا، راضیۃ مرضیہ۔ تم ایسے دوست کے پاس جا رہی ہو، جا رہے ہو کہ وہ دوست تم سے راضی اور تم اس دوست سے راضی، بڑا خوشگوار ماحول ہے، بڑے مزے کی زندگی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا آجا، تیرے شیخ حکیم اختر یہاں موجود ہے، آجا آجا، تیرے شیخ مسیح الامت جلال آبادی یہاں موجود ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا موجود ہے، مولانا حسین احمد مدنی موجود ہے، مولانا عبداللہ خردوئی موجود ہے، شیخ علی ندوی موجود ہے، ارے صدیق اکبر یہاں ہے، عمر فاروق یہاں ہے، حضرت عثمان علی یہاں ہے، آجا فادخلی فی عبادی۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے ہم سمجھتے ہیں گڈھے میں جا کے مر گئے اور پتہ نہیں کہاں وہاں جنگلوں میں چلے گئے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ روح عالم ارواح میں جاتی ہے اور وہاں اللہ والے ہم سے پہلے گئے ہوئے ہمارے دوست یار و احباب، ہمارے نیک صالح والدین اور ہمارے نیک صالح دوست، وہ جیسے ہی ہم وہاں پہنچتے ہیں خوش اہلاً و سہلاً کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں اور فوراً ملنے کے لیے آ جاتی ہے، وہ ساری ارواح آ گئی ملنے کے لیے، اب باہر آ رہی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ میں تیرے لیے میری جنت، اس نسبت میں ایک عجیب مزہ ہے، ایک تو جنت میں آ جا اور ایک آ جا میری جنت میں نے تیرے لیے یہ اسپیشل سجائی ہے، میں نے تیرے لیے یہ اسپیشل جنت بنائی ہے، آ جا اس جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن میری ماں بہنوں یہ کب ہوگا؟ دنیا میں غم سہے، دنیا میں مشکلیں اٹھائی، دنیا کی رنگ رلیوں کو لات ماری، حسین حسیناؤں کو لات ماری، ننگی فلموں کو لات ماری، گندگیوں سے دور رہی اور ملامتیں سہتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ اب جب دنیا سے جا رہے یہ منظر، اسی منظر کو ہمارے ایک دوست اللہ والے حضرت والا کے خلیفہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، سنو۔ پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، پانی 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 نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، یہ خون ہے
جس وقت لوگ طعن تشریح کرتے ہیں دل خون ہو جاتا ہے، جس وقت حسینوں کو، محبوبوں کو، معشوقوں کو اور فلموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دل پر ایسا زور پڑتا ہے جیسے دل کٹا جا رہا ہو، چھریاں چل رہی ہو، مگر یہ اللہ کا بندہ بندی ہے کہ اس کے سامنے ہے کہ مولا کو ناراض کرنا نہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے، جان جائے تو جائے۔ ہاں اسی کو کہتے ہیں پانی پانی نہ ہو یہ شرم سے آج خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور تان و تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گا، خلاصہ ہے اسے کبھی مرتد نہیں ہونے دوں گا، دین سے پھرنے نہیں دوں گا۔ کام تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں۔ مخلوق کی سنتے تو وہ راضی تھی، لیکن وہ ہم سے کہتی تھی سنتیں چھوڑ دو، دین کا راستہ چھوڑو۔ ہم نے فیصلہ کیا توفیق الہی سے، نہیں ہے دنیا والو تم قبر میں سانچ جاؤ گے نہیں، ہمیں تمہاری سنتی نہیں ہے، ماں کے پیٹ پہ تم نے ہمیں بنایا نہیں ہے، قبر میں ہمیں جواب دینا ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور یہ جو مبعوث ہوئے ہیں تمہارے درمیان یہ کون ہے۔ وہاں جب جواب دینا ہوگا ہمیں اپنے رب سے دنیا میں طویل راستہ جوڑنا ہے۔ عزیزو اور عزیز طالبات، یہی رب ہے، سنو ایک نقطہ بتاتا ہوں، یہی رب ہے جب اللہ نے عہد الست لیا تو ہم سے کیا کہا، الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بإلہکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہی رب ہے نمازوں میں سوچو غور کرو، کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی ربنا لک الحمد۔ کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ رب 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 بار بار تکرار کرا رہے ہیں، بار بار کہلوا رہے ہیں۔ اور چلو آگے، یہی رب ہے کہ قبر میں سوال ہو رہا ہے من ربک، تیرا رب کون، یہ سوال نہیں ہے تیرا معبود اور الہ کون تھا۔ کیوں کبھی غور کیا، جب ہم اپنے کاموں کو کرنے چلتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے چلتے ہیں، زندگی کی راہوں میں قدم رکھتے ہیں، اسی صفت پر اگر ایمان پکا ہو تو کیوں رسم و رواج کرے گا، کیوں لوگوں کے مال دبائے گا، کیوں بہنوں کی میراث دبائیں گے، کیوں جھوٹ بولیں گے کاروبار کے لیے، کیوں تم ان سے کوئی پوچھے تم جھوٹ نہیں بولتے، سود پر قرضوں پر لون نہیں لیتے، تم بینکوں سے لون کیوں نہیں لیتے، تم کیوں ان سب کاموں کو نہیں کرتے؟ جواب ایک ہے، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ میرا رب اللہ۔ رشتے نہیں ملیں گے بیٹیوں کو، میرا رب اللہ۔ مشکل ہو جائے گی زندگی گزارنی، میرا رب اللہ۔ سب بائیکاٹ کر دیں گے، خاندان میں کوئی نہ پوچھے گا، میرا رب اللہ۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے راز جو ہم سے قدم بقدم، اور پھر جب پڑھا کرو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تو غور بھی کیا کرو، سبحان میرا رب، اے دنیا والو تمہاری طرح ناقص نہیں ہے، تمہاری طرح نامکمل نہیں ہے، تمہاری طرح بے وفا نہیں ہے، سبحان
میرا رب ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر داغ سے پاک ہے، ہر جبے سے پاک ہے اور اعلیٰ ہے، وہ بلند برتر ہے۔ سارے انسانوں کے دل اس کے قبضے میں، ساری کائنات کے خزانے اس کے قبضے میں، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جو کچھ ہو رہا ہے، پتا ہل رہا ہے، وہ اس کے قبضے میں۔ اے دنیا والے انسانوں، تم مجھے اللہ کی ناراضگی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کام کر کے چلانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو میں اس اللہ کو ناراض کر دوں۔ کون سا آسمان ہوگا جو مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین ہوگی جو مجھے اپنے اوپر اٹھا کے رکھے گی؟ ایک اللہ والے نے یہی بات کہی تھی، ای ارض تظلنی وای سماء تظلنی، کون سی زمین ہے اگر میں خدا کا نافرمان بنوں جو مجھے اپنے اوپر اٹھا کر رکھے، اور کون سا آسمان ہے جو سایہ دے؟ اس لیے میری بچیوں، دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی، دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ، دنیا کی سب سے بڑی ہوشیاری، دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے اللہ ناراض نہ ہونے پائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہی اما عائشہ نے کہا تھا، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور مخلوق ناراض ہو جاتی ہے تو ترجمہ حدیث کا خلاصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کو لکھا، اے معاویہ یہ ارشاد سن لو حضور کا کہ حضور دنیا سے چلے گئے مگر یہ فرما کے گئے جو اللہ کو راضی کرے گا اور اگر سے مخلوق ناراض ہو جائے اللہ اس کی طرف سے مخلوق سے نمٹ لیں گے، نمٹ لیں گے، نمٹ لیں گے۔ کیوں؟ اللہ خزانوں والے، قدرتوں والے، عزتوں والے، تم نے ہم نے مخلوق کو ناراض کیا، انہوں نے کہا قوم سے بائیکاٹ کر دو، اس کی لڑکیوں کے بالکل رشتے نہ ہونے دو، اس کے لڑکوں کے رشتے نہ ہونے دو، اس کے یہاں شادی میں شریک نہ ہو جاؤ۔ ارے تم کتنے بائیکاٹ کر لو، لیکن اللہ عز و جل وہ وہاں خزانوں والا ہے، ہاں وہ دلوں کو پھینکنے والا، بدلنے والا ہے۔ اور دوسرا ارشاد وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ، اور جو بندہ بندی لوگوں کی رضا کی فکر میں ہے، شادی ہو رہی ہے فلاں بھی راضی ہونا چاہیے، فلاں کو بھی خوش ہونا چاہیے، اس کی بھی مان کے چلنی چاہیے۔ اس نے ڈی جے کو کہا ڈی جے بجواؤ، اس نے میرے جوان بچی کی سہیلیاں ہیں وہ کہتی ہیں کچھ ناچ گانا ہونا چاہیے، اس نے فلاں نے یوں کہا، قوم میں کھانا ہو اور دو جوان لڑکیاں کھڑی ہو اور پھول برسا رہی ہو، یہ اس قوم کی تباہی بربادی، بھلا ان حالات میں اس قوم کو تباہی بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کے محترم مولانا الیاس دامت برکاتہ کا قصہ میں نے کئی جگہ نقل کیا، گئے کہیں تشریف لے گئے، اندر سے دیکھا منظر کے، وہاں دیکھا گیٹ پہ منظر کیا ہے کہ جوان لڑکیاں پھول برسا رہی ہے۔ مولانا چلے آئے، میں اہل علم سے علماء سے کہوں اگر وہ ملے، اور کہا میں نے 3 دن پہلے، اے اہل علم ایسی دعوتوں میں شریک ہو کر خدا کے عذاب کو دعوت مت دو، خدا کے عذاب کو مت دعوت دو، علماء کا کام تو سمجھانا اور روکنا اور ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بچیوں، تو کیا فرمایا کہ جو اللہ جو بندہ اور بندی کوئی کام کرتے وقت لوگوں کی رضامندی کو سامنے رکھے اور اللہ کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خلاصے حدیث کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل انہیں کی طرف، انہیں سے لے لے اپنی ساری چیزیں، ادھر چل، میرے تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ عزت تلاش کرتا ہے تو لوگوں سے چاہتا ہے، اسے روٹی چاہیے تو لوگوں سے چاہتا ہے، بچیوں کے جوڑے چاہیے لوگوں سے چاہتا ہے، در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، قدم قدم پر پریشانیوں میں الجھتا ہے، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچیوں، اگر دنیا میں اللہ کو راضی رکھ کر زندگی گزاری، ٹھیک ہے حالات آئیں گے، ٹھیک ہے دل پہ چھریاں چلے گی، ٹھیک ہے مسائل کا سامنا ہوگا، لیکن جب دنیا سے جاؤ گی تو تمہارا جنازہ زبان حال سے اثار پڑ رہا ہوگا، اور اس حال میں جاؤ گی، ہاں پہلے سے خوشخبری مل رہی ہوگی۔ میں نے آپ کو اپنی خالہ کا قصہ سناؤں، اور خالہ کی چند صفتیں تھی وہ بتاؤں آپ کو۔ ایک صفت یہ تھی، وہ بڑی تقوی والی عورت تھی، ادھر ادھر کی چیزیں تو ان عورتوں میں تھی نہیں، یہ تو اب 20 سال 15 سال کے اندر آئی ہے، یہ جو گندی فلمیں اور ساری چیزیں آ گئی۔ نمازیں پڑھتی تھی، بہت نفل پڑھنے والی نہیں تھی، بہت تہجد پڑھنے والی نہیں تھی، بہت زیادہ رات دن ذکر و تسبیحات پڑھنے والی
اللہ یا اللہ